رمضان المبارک کی ہر فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہے گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ کسی اور کی زندگی کے متعلق تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ کی زندگی پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہے، اور اگر ان کا ہی امتی، ان کا ہی کلمہ پڑھنے والا اگر ان کی سیرت سے واقف نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ قدم قدم پر ٹھوکریں ضرور کھائے گا، ہر جگہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ لیکن کاش مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی پاک کے طور طریقے معلوم ہو جائیں تو گویا کہ اس کی زندگی پوری روشن ہوگی، اور اسے کہاں قدم رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے یہ خود بخود پتہ چلے گا۔ اسی لیے دوسروں کی ہسٹری اور دوسروں کی تاریخ معلوم کرنا تو آپ کے لیے واجب نہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تو لہٰذا ہم تھوڑی تھوڑی سی ہی بات صحیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے ملاحظہ کریں گے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے آداب بھی ہیں، سننے کے آداب بھی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہانیوں کی طرح نہ بیان کیا جائے نہ کہانیوں کی طرح سنا جائے۔ حضور کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح عبادات کے لیے آدمی ہمتن گوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بنا لیتا ہے، حضور کی سیرت کا درس ہو تو آدمی کو مکمل ہمتن گوش ہو کر اس سیرت کی طرف اپنے کان لگا دینا ہے۔ سو کر کے سننا یا بے اعتنائی میں بے توجہی میں سننا سخت ناجائز ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس میں سب سے پہلے آداب لکھے ہوں گے کہ سیرت پڑھنے والا ہمیشہ وضو کے حالت میں حضور کی سیرت پڑھا کرے۔ سننے والے کے لیے بھی ہے کہ حضور کی سیرت سن رہا ہے تو ظاہری اور باطنی پاک ہو کر کے سنے، اور اس کے علاوہ جب اسے اکتاہٹ آ رہی ہو، بے چینی گھبراہٹ ہو، تو اس وقت وہ سیرت کا باب نہ پڑھے نہ سنے۔ یعنی جیسے نیند آ رہی ہو، جمائیاں لے رہا ہو اور ایک ہاتھ سے سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہو، یہ سخت بے ادبی قرار دی گئی۔ ایسے وقت میں نہیں بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو پڑھے اور سنے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس میں غنودگی آنا، نیند کا آنا، بے توجہی ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی بے ادبی ہے۔ جب وہ بندہ ذہنی طور پر حاضر ہی نہ ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا محسوس کر سکے گا۔ اور دوسری بات آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو، یا تم کتاب میں پڑھ رہے ہو یا کہیں سن رہے ہو، تو مکمل اپنے ہوش و حواس کو یوں حاضر رکھو جیسے کہ تم خود رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ پھر سیرت پڑھے۔ اسی لیے سیرت کے کئی گوشے ہیں۔ سیرت جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ زندگی کے پورے طور طریقے جو بھی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ اس میں جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی عمر بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے شب و روز بھی ہوتے ہیں، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور شادی کی زندگی بھی ہے، تجارت کی زندگی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عادات بھی ہیں، سب کل ملا کر کے جو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی گوشوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔
کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ بھی جاننا ضروری ہے، اس کا لوکیشن کس لیے چنا گیا یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں پوری کائنات کے لیے، تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا، کس زمین پر آپ کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں کے حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، یہ سب پہلے سے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے کاموں پر آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، ایسے حالات میں پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کیا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز اختیار فرمائی، یہ آپ کو اچھے طریقے سے احساس ہو سکے گا۔ سب سے پہلی چیز، پوری دنیا کا ایک لوکیشن ایسا ہے مکہ مکرمہ، جس کو سینٹر کہا جاتا ہے کئی علاقوں کے اعتبار سے، مرکزی حیثیت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو، اور سخت سنگلاخ زمین، پتھریلی سرزمین ہے، آس پاس سارے علاقے پتھریلے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی وہاں پر آب و گیاہ نہیں، سبزے نہیں، اور کھیتی باڑیوں کا رواج نہیں، ایسی ایک سخت زمین ہے، لیکن لوکیشن کے اعتبار سے ایک ایسی سینٹرل زمین کہ اس زمانے میں بھی پوری دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے بھی، عبادت کی غرض سے بھی مکہ مکرمہ ضرور آتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے یہ طریقہ چل رہا ہے، جتنے نبی آئے ان کی امتیں وہ سب مکہ پہنچتی رہیں، حج کعبہ کے لیے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے رہیں، تو گویا کہ خانہ کعبہ جہاں تھا مکہ مکرمہ ایک ایسا سینٹر پوائنٹ تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی بہانے پہنچ جایا کرتے۔ پہلے کی امتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا حج رہا ہے، کسی نہ کسی صورت مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ تو ایک ایسے سینٹر پوائنٹ کو چنا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کہ رحمت للعالمین کو ایسے جگہ اللہ نے پیدا کیا جو پوری دنیا میں آنے والوں کا ایک مرکز تھا، تاکہ اس مرکز سے میرے آقا کی رحمت پورے کائنات میں پھیل سکے، اور ایسی جگہ جو چیلنجز بھری ہوئی ہے، زمین بھی سخت اور لوگوں کے دل بھی سخت، پتھریلی زمین جیسی تھی ویسی لوگوں کے دل بھی سخت تھے، ایسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے مکہ کی سرزمین کو بھی نرم فرمایا اور لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرمایا۔ 40 سالہ میرے آقا کی زندگی شاہد ہے کہ مکہ والوں کے دل جیت لیے، ایک بھی مکہ میں ایسا شخص نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ ان کے اخلاق میں یہ کمی ہے، ایک بھی شخص نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی میرے آقا کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے، لوگ اپنی امانتیں لا کر رکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اتفاق تھا کہ انہوں نے مذاق میں بھی زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں کہا، تو اپنے اخلاق کریمانہ سے ان پتھر دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم فرمایا۔ سیاسی حالات کیسے تھے اس زمانے میں؟ عربوں کے درمیان کوئی حکمرانی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں جہاں جس کی سرداری تھی وہ علاقے کو قبضہ کر کے حکومت کرتا، اور ایک طرف پرشین ایمپائر جس کو فارس کہا جاتا تھا اس وقت، آج کا وہ ایران ہے، وہاں ایک حکومت جاری تھی کسرا کی، اور ایک طرف رومن ایمپائر جس کو آج روم کہیں، یونان کہیں، اور اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا۔ یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں جو پوری دنیا قبضہ کرنے کے لیے آپس میں لڑتی بھی رہتی تھی، اور عرب لوگ کس کے حمایتی تھے؟ آدھے رومن ایمپائر کے اور آدھے پرشین ایمپائر کے، یعنی کچھ کسرا کی حکومت کو مانتے اور کچھ قیصر کی حکومت کو مانتے۔ دونوں میں فرق یہ تھا، قیصر جو ہے وہ رومن ایمپائر جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ عیسائی تھے، ان کے ہاں غلبہ عیسائیوں کا تھا، اور جو پرشین ایمپائر تھے یہ آگ کے پجاری تھے، نہ یہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یہ آگ کے پجاری تھے، مشرکین کی جماعت تھی۔ تو ایک کھڑے مشرک اور ایک جو ہے اہل کتاب عیسائیوں کی،
دو بڑی طاقتیں دنیا میں اس وقت حکومت کر رہی تھیں۔ تو عرب کے جو اکثر لوگ تھے وہ کسریٰ کی طرف جھکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بھی یہاں بتوں کا رواج زیادہ تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے نہیں تھے، اور یہ کسریٰ کی طرف زیادہ جھکے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ سیاسی حالات میں بتا رہا ہوں، اور بھی کئی حالات تجارت کے کیسے تھے۔ مکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا لوگوں کی تجارت کا بھی، اور لوگ ہر سال حج کے موسم میں ہر جگہ سے وہاں پر جمع بھی ہوتے تھے، اپنے اپنے لوگ وہاں پر پریزنٹیشن رکھا کرتے تھے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لا کر کے۔ ایام حج میں، موسم حج میں لوگ اپنے اپنے مال بھی بیچ لیتے تھے، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے لوگ آ کر کے دیکھتے اور متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے حالات میں نے آپ کو بتائے۔ اور پھر نشانیاں یہ بھی جاننا ضروری ہے سیرت سے پہلے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر نہیں ہو گئے، بلکہ حضور کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں بھی پیدا کی گئیں۔ اہل عرب بھی جانتے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اب میں خصوصیات گنا رہا ہوں، آج پہلا دن ہے سیرت کا، اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ ہم سیرت کا درس کریں گے۔ آج صرف میں روشنی ڈال رہا ہوں سیرت ہے کیا۔ حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی مکہ مکرمہ۔ اس سال کی خصوصیت تھی عرب کی سرزمین، جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی سرزمین ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی اگے۔ اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی کی ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا۔ ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی، سبزہ بھی اگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں، اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے گرا دیتی تھی اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی تھی، اور پوری فوج کو کیسے کیا، کعصف مأکول، اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی ہے۔ پوری فوج جو ہلاک ہوئی، عام الفیل اس کو کہا گیا۔ یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو خصوصیات ہوئی، پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو، ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے، جنگل کے درندے جنگل میں رہتے ہیں۔ شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے؟ یہ بشارت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں، یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاسات۔ حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ معجزات ہیں۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کی، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس۔ تو اور اس کے علاوہ ایران میں، ملک فارس میں 2 ندیاں ہیں، بحیرہ ساوا اور ایک سماوا۔ بحیرہ ساوا، بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، یہ پوری سوکھ گئی تھی، سوکھی ہوئی ندی تھی، کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی تھی۔ کہاں سے پانی آیا، کیسے بھری، کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا کی۔ اور بحیرہ سماوا، ایک اور ندی جو لبالب بھری ہوتی،
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، 12 ربیع الاول شریف۔ وہ بحیرہ سماوا اچانک ایسی سوکھ گئی کہ زمین کے بھی حصے نظر آنے لگ گئے، ایک بھی پانی کا بوند نہیں تھا، جو لبالب بھری ہوئی ندی تھی، ایک سوکھی ہے اور ایک جاری ہے۔ 1000 سال سے وہاں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جو آتش پرست تھے، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی پجاریوں کی آگ کو روشن رکھنے کی۔ 1000 سال سے اس آگ کو جلائے رکھا تھا، بجھنے نہیں دیا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اچانک آگ بجھ گئی، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، اچانک آگ بجھ گئی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ 1000 سال جس کی تاریخ ہے بجھنے نہیں دیا گیا، وہ اچانک کیسے بجھ گئی؟ اور اس کے علاوہ کسریٰ بادشاہ کے محل میں اچانک دراڑ پیدا ہو گئی، جو محل کبھی ہلانے سے ہل نہیں سکتا تھا، ان کا چیلنج تھا، وہ حضور کی ولادت کے دن دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آیا۔ یہ پوری کائنات میں جو عجیب و غریب حالات پیش آئے، لوگ حیرت میں تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ آج جیسے لوگ یہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ یا انوائرمنٹ کی چینجنگ، یہ جو اچانک موسم بدل رہے ہیں، اس پر لوگ آج تعجب میں ہیں، جبکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لوگ کہاں سمجھ رہے ہیں کہ یعنی موسم بدل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے احساس کسی کو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں اچانک پورے حالات کا چینج ہونا یہ معمولی بات نہیں۔ کئی ایسی چیزیں جو اچانک بدلی، تو ان حالات کو دیکھ کر کے جوتیشوں سے، نجومیوں سے بادشاہوں نے بلا کر کے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب حالات کیا ہیں؟ تب سارے نجومیوں نے بالاتفاق یہ کہا تھا، جس کو امام زمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اس وقت کے نجومیوں نے اپنے حساب سے دے دیا تھا، جو ستارہ دیکھ کر کے خبریں دیتے تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تمہاری سلطنتوں کے زوال کا سبب ہوگا، اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا اور پھیلے گا۔ حضور نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس سے پہلے ہی نجومیوں نے یہ خبر عام کر دی تھی۔ تو یہ حضور کی ولادت سے پہلے کے حالات ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی پاک، آپ کی تجارت، آپ کی عبادت، آپ کے عادات، آپ کے معاملات، اور اخیر زندگی پاک میں آپ کے غزوات، یہاں تک ہم تھوڑا تھوڑا سا روزانہ بیان کرتے ہیں۔ جتنا بیان کیا جائے اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہے، وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے، تو پیدائش بھی آپ کی سب سے اعلیٰ تھی۔ وہ سب سے اعلیٰ گھر میں پیدا ہوئے، سب سے اعلیٰ طریقے سے پیدا ہوئے۔ اللہ کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔